السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہر گزرتے دن کے ساتھ جو اب یہ کام پکا ہوتا جا رہا ہے کہ انتخابات جو ہیں 8 فروری کو ہی ہونے ہیں، کیونکہ درمیان میں کچھ لوگوں نے شکوک و شبہات پھیلانے کی کوشش کی تھی کہ شاید انتخابات دیر سے ہوں، لیکن اب تمام اشاریے یہی بتا رہے ہیں کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جو کہ بہت ایک اچھی اور مثبت خبر ہے۔ لہٰذا اب ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اندر گرما گرمی کافی ہوتی جا رہی ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم یہاں پہ وہ جو کراچی کے اندر حلقہ بنی ہے اس کے لحاظ سے ایک دوسرے کے اوپر اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں۔ آپ نے پریس کانفرنس دیکھی، اس کے بعد اے این پی والے بھی یہاں پہ پہنچے اسلام آباد الیکشن کمیشن میں، انہوں نے جناب درخواست دے دی ہے کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا کے اندر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ انتہائی جانبداری کے ساتھ جو ہے کام کر رہی ہے، اس کا بھی نوٹس لیا جائے۔ آئی ایم ایف کا تو معاملہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہے، لیکن امید یہی کی جا رہی ہے، پرائم منسٹر کا بیان آیا ہے کہ ہمیں وقت کے اوپر ہمارا جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق ہمیں پیسے مل جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر اور بھی سارا دن چلی کہ الیکشن کمیشن کو کچھ پیسے ملنے ہیں، وہ جنہوں نے الیکشن کروانا ہے وہ شارٹیج ہوئی ہے، پیسوں کی کیا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ آئی پی پی جو استحکام پاکستان پارٹی ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کے اوپر نالا ہے، شاکی ہیں کہ جناب اعلیٰ وہ ایک ہی پارٹی کی حمایت کر رہا ہے۔ وہ ایکیوز کیا ہے انہوں نے مبینہ طور پر کہ جی الیکشن کمیشن پی ایم ایل این کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ آپ نے اوور دا ویکینڈ خبریں سنی ہوں گی، کچھ گوسٹ ووٹرز لسٹ کے اندر معاملات چل رہے ہیں۔ ان تمام موضوعات کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف جاتے ہیں۔ ٹاپ سٹوری ناظرین ظاہر ہے اس وقت جو پاکستان کی سب سے بڑی بظاہر اور بتایا جا رہا ہے ہمیں پچھلے 3-4 ہفتوں سے کہ پولیٹیکل پارٹی جو کہ آئندہ الیکشن جیتنے جا رہی ہے، ان کا پرائم منسٹر بھی بنے گا، ان کا چیف منسٹر پنجاب بھی بنے گا، پاکستان مسلم لیگ نون، اس کے جو اندرونی معاملات ہیں وہ ظاہر ہے شاید سرخیاں بنی ہوئی ہیں۔ ان کے 2 کلیدی لیڈران ہیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر میڈیا کے اوپر آ کے انہوں نے الزامات لگانے شروع کر دیے ہیں، اور خاص طور پر جو ہے ٹارگٹ کون ہے، جو پی ایم ایل این کے پوسٹر بوائے ہیں محترم جو ہیں پروفیسر احسن اقبال صاحب، وہ ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے دانیال عزیز صاحب نے۔ ظاہر ہے بیک گراؤنڈ کے اندر ان کے کچھ کانسٹیچوئنسی کے معاملات ہیں، یا واقعی کوئی ایسی بات ہے کہ لڑائی کسی اور وجہ سے بنی ہوئی ہے۔ پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا مونٹاج سنواتے ہیں کہ دانیال عزیز صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیا شکوہ ہے ان کو، اور جو ہے جواب شکوہ جو ہے نون لیگ کے مختلف لیڈران وہ کیا جوابات دے رہے ہیں، رد عمل کس طرح کا آ رہا ہے، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 16 مہینے یہ مہنگائی کا طوفان برپا ہو رہا تھا، پاکستان کی ریکارڈ مہنگائی ہو رہی تھی۔ اس دوران احسن اقبال صاحب نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی اس کے ہیڈ تھے، اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں نا، کیا کیا انہوں نے 16 مہینے، اور کس طرح سے یہ ریکارڈ مہنگائی ہوئی ہے اور کیوں نہیں یہ قابو کو پا سکے؟ دانیال صاحب خود اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں، میں کوئی ان کا جواب نہیں دینا چاہتا، بڑا غیر ذمہ دارانہ ان کا بیان ہے۔ پرائس مانیٹرنگ کمیٹی انفلیشن کنٹرول کرنے کی ذمہ دار نہیں ہوتی، میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دانیال صاحب میرے بالکل بھائیوں کی طرح ہے، جو اسلوب انہوں نے اختیار کیا میں اس کی بالکل حمایت نہیں کر سکتا۔ ناروال کی پالیٹکس کو میڈیا پہ لانا جو ہے یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ اس طرح تو پارٹی کے معاملات میں صرف باہر بیٹھ کے بیان تو نہیں دینے چاہیے، تو مسئلہ ہے تو پارٹی کے اندر بات ہونی چاہیے۔ دانیال عزیز صاحب نے بیانات دیے ہیں، ان کا سختی سے نوٹس لیا گیا ہے، شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ نام میرا لے کے کسی اور کو سنانا چاہتے ہیں، بلاول بھٹو کی زبان کیوں بول رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتا۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو شاید اعتراض اس پہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں پر اعتراض کیا جن کو وہ ٹکٹ دلوانا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو وہ ٹکٹ دلوانا چاہ رہے ہیں انہوں نے 2-3 دفعہ وفاداریاں بدلی ہیں۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے، وہ ایک صوبائی حلقے کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ ناراضگی کہہ لیں، غصہ کہہ لیں، اسے وہ پوری پارٹی کے اوپر جو ہے وہ اس کو پریویل کرنا چاہتے ہیں۔ میرا ایشو ہے وہ تو مہنگائی کا ہے، میں تو پارٹی کے اندر پیٹ کے رو کے چلا کے ان معاملات کے اوپر بات چیت کرتا رہا ہوں، اور 1 سال سے نہیں، 16 ماہ سے نہیں، 5 سال سے۔ ناظرین اور تو اور دانیال عزیز صاحب نے مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ ظاہر ہے اسپوکس پرسن رہی ہیں، ابھی بھی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی ان کی انفارمیشن سیکرٹری ہے، ان اپوزڈ، ان کا بھی الیکشن ہوا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا وہ فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن رہی ہیں، اس کو جو ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی محترم دانیال عزیز صاحب نے اپنی تنقید کے نشانے کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ ان کے حوالے سے کیا خیالات ہیں، کیوں ناراض ہیں دانیال عزیز صاحب، یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جہاں تک مریم اورنگزیب صاحبہ کی بات ہے، جو پارٹی کو نقصان ان کی کارکردگی کی وجہ سے پوچھا، اس پہ تو میں آؤں گا اگلے کچھ دنوں میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سیاسی ساکھ ہے اس کی تباہی ہوئی کیسے۔ یہ حادثات کی پیداوار تھی، پرویز رشید صاحب کو نکال دیا گیا،
وہ ڈان لیز کی وجہ سے تو عارضی طور پر یہ اسٹیٹ منسٹر بنی تھی. ٹی وی ٹاک شوز وغیرہ تھے, آپ اس وقت کا بھی ریکارڈ نکال کے سب سے کم تو یہ جاتی تھی. یہ تو ایک سٹاپ گیپ میجر تھا. ناظرین, سب سے پہلے ظاہر حسن ایوب اس وقت لاہور کے اندر موجود ہیں. لاہور کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کا جو بورڈ ہے, پارلیمانی بورڈ, وہ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے جو کافی لمبی چوڑی میٹنگز کر رہا ہے, وہ بھی جانیں گے. لیکن حسن, جو ایک سوال بن رہا ہے وہ تمام اطراف سے پوچھا جا رہا ہے, اگر تو معاملہ صرف ایک صوبائی حلقے کا ہی ہوتا تو میرے خیال میں شاید کسی جگہ کے اوپر وہ بات کر لیتے. ظاہر ایکسس ہے جو ہے دانیال عزیز صاحب کو, ان کی جو زوجہ محترمہ ہے وہ بھی رہی ہیں ایم این اے, مہناز صاحبہ, ان کی بھی ایکسس ہے پارٹی لیڈران کے ساتھ, وہ بات کر لیتے. آپ لاہور کے اندر موجود ہیں, آپ کی ملاقات ہوئی ہے, کو پتہ کیا ہے کہ وجہ ناراضگی, اگر آپ یا پی ایم ایل این والے یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک صوبائی حلقے کا معاملہ ہے, کم از کم میری سمجھ میں تو نہیں آتا. اگر آپ کے پاس کوئی مزید معلومات اکٹھی ہوئی ہیں تو وہ بھی شیئر کریں ناظرین کے ساتھ. دیکھیں خاور صاحب, معاملہ تو صوبائی حلقے کا ہے, اور یہ میں نے آپ کو پہلے روز ہی بتا دیا تھا. جس دن یہ معاملہ سرفیس کے اوپر آیا تھا تو ہم نے پروگرام میں یہ میٹر ڈسکس کیا تھا, اور وہی احمد اقبال صاحب کا معاملہ ہے جس کے اوپر یہ سارا ایشو کھڑا ہوا ہے. کیونکہ دانیال عزیز صاحب کی اس حد تک بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جو ان کے لوگ ہیں ان کو اگر لوٹا قرار دیا جاتا ہے تو پھر جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں احسن اقبال صاحب, وہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ پارٹی کی پالیسی ہے, اور اگر پارٹی کی پالیسی ہے جو لوگ 2-3 مرتبہ یعنی مسلم لیگ نواز سے وفاداریاں بدل چکے ہیں تو پھر یہ چیز واضح ہونی چاہیے, پھر پورے ملک کے اوپر یہی فارمولہ اپلائی ہونا چاہیے. اس حد تک تو ان کی بات ٹھیک ہے, لیکن مہنگائی والی بات جو انہوں نے کی ہے وہ مناسب نہیں ہے, اور پارٹی میں اس بات کو ناپسند کیا گیا ہے. گو کہ میری آج یا کل جو ہے کسی بھی پارٹی کے رکن سے بات نہیں ہوئی. اس سے قبل میں نے بڑی تفصیلی جو ہے تمام ہی لوگوں سے یہ بات جو ہے ڈسکس کی ہے, اور اسی حوالے سے ہی ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے. بنیادی طور کے اوپر یہ معاملہ جتنے بھی اختلافات آپ کو بظاہر دکھائی دے رہے ہیں بشمول جو دانیال عزیز صاحب کا ہے یا دیگر علاقوں میں بھی کہیں نہ کہیں ٹکٹس کے اوپر تو مسائل ہوتے ہیں, اور یہ ہر سیاسی جماعت میں ہوتے ہیں جہاں پر ٹکٹ لینے کے خواہشمند لوگ زیادہ ہوں اور ٹکٹ ایک ہوتا ہے تو پھر وہاں پر یہ معاملہ تو کھڑا ہوتا ہے. 19 دسمبر کے بعد یا ٹکٹس کا جب فیصلہ ہو جائے گا تو اس قسم کے معاملات حل ہو جائیں گے. ظاہر ہے اس وقت پنجاب کے اندر ایک ہی ٹکٹ کے پیچھے ساری عوام پڑی ہوئی ہے, وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ, کیونکہ باقی خبریں جو سب ایسے ہی ہیں کہ اور تو کوئی پارٹی وہاں پہ ہے کو نہیں پنجاب کے اندر الیکشن لڑنے کے لیے. تو یہ میرے خیال میں پی ایم ایل این کی ٹکٹ کی یہ جو اس وقت کرنسی بنی ہوئی ہے. یو آر بیسنگ دس کامنٹ آن واٹ؟ نہیں, وہ حسن ایوب نے پہلے بھی بتا رہے ہیں, ابھی بتا رہے ہیں کہ ٹکٹوں کے مسائل ہیں وہاں پہ, ٹکٹ کے پیچھے کافی وہاں پہ اب دیکھیں نا پھٹا پڑ گیا نا. ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے کے اوپر پارٹی کے دو جو بڑے ہیں لیڈران, ان کی لڑائی ہو جانا میری سمجھ سے تو بالا تر ہے, کم از کم جو میں نے تھوڑی بہت سیاست دیکھی ہے. ہمیں تو آتی نہیں ہے سیاست, وہ تو آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے یا آپ کے دوست نے, ٹھیک ہے. مجھے تو ابھی فون آ رہے ہیں کہ وہ جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور چیئر پرسن پی ٹی آئی پیپلز پارٹی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری اور دوسرے, یہ سارے انہوں نے لائنیں لگائی ہوئی ہے کہ خدا کے لیے ہمیں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ دے دیں ورنہ ہم مارے گئے. کس دنیا میں آپ رہتے ہیں؟ او بھائی, ان کا پلہ ہی کچھ نہیں ہے. کوئی جگہ چلے جائیں, سرکاری دفتروں میں چلے جائیں, پرائیویٹ جگہوں پر چلے جائیں, ویئر ایور یو موو ان پاکستان 80-20 کا ریشو دے رہے ہیں لوگ. آپ پتہ نہیں کہاں کھڑے ہیں. ان کو 15 سیٹیں مل گئی, ان کو 20 میں کینڈیڈیٹ نے اپلائی کر, ان کو 300 نے کر دیا. واٹ ڈز اٹ میک ڈفرنس؟ مطلب 80 نون کے آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں یار, چھوڑو, 80 وہ ایک طرف ہیں اور 20 سب کے. اچھا, وہ میں ایک پچھلے دنوں ایک کلپ بھی سن رہا تھا. اچھا حسن, میں پہلے آپ ناظرین کے سامنے رکھ دیں یہ جو ہے شوکاز نوٹس بھی ناظرین, یہ جو ہے دانیال عزیز کے نام ایشو کیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے. آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کا آئین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہر رکن پارٹی کو جو ہے ڈسپلن کا پابند ہونا چاہیے پارٹی کا جو بھی ہے. آپ کا مورخہ 30 نومبر کا جو بھی بیان ہے اس حوالے سے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, اور آپ اس کے اوپر ایکسپلینیشن دیں. حسن, یہ 80-20 کا ریشو 20-80 کا آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ مطلب آپ کس فگر پہ بیٹھے ہیں لاہور میں؟ دیکھیں, میں لاہور میں تو یہاں پر میں نے سروے کیا ہے, میں لبرٹی چوک بھی کیا ہوں, اس کے بالکل ساتھ قذافی اسٹیڈیم بھی گیا, فورٹریس پر گیا, تو یہ میں 4-5 علاقوں میں گھوما ہوں. مطلب میں 3-4 علاقوں میں گھوما ہوں, میں اندرون شہر نہیں گیا. مطلب آپ کو اسپیسیفکلی بتاؤں, سچ بتاؤں تو جہاں میں ڈی ایچ اے سائڈ پر گیا ہوں تو وہاں پر لوگوں سے میں نے پوچھا, خاور صاحب ایک بڑی نئی چیز سامنے آئی ہے اور بڑا تعجب ہوا مجھے یہ بات سن کر
لوگوں کو انٹرسٹ بھی نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو الیکشن کے اندر جس سے پوچھو کہیں جی ہمیں کیا لگے سیاستدانوں سے، جی جو بھی اقتدار میں آ جائے ہم نے تو اپنے بچوں کے لیے جو ہے روزی روٹی کمانی ہے. یہ تو بڑی چیز میرے لیے شاکنگ تھی. اور میں سب سے زیادہ تعداد اگر میں کہہ دیں کہ کس کی سب سے زیادہ جو ہے آپ تعداد آئی ہے وہ ان لوگوں کی آئی ہے. اچھا اور باقی جہاں تک پارٹی کی مقبولیت کی بات کر رہا ہوں تو جو چودھری صاحب کہہ رہے تھے نا کہ لاہور میں آگے دیکھیں مسلم لیگ نواز کا کوئی نام نہیں لینا چاہ رہا، ضمانتیں ضبط ہوں گی، تو کوئی ایسے حالات نہیں ہیں جن جگہوں پر میں گیا ہوں، کوئی ایسے حالات نہیں. اور میں آج لاہور میں بیٹھ کر یہ بات بتا رہا ہوں، بڑا دعویٰ کر رہا ہوں کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز کمزور ہو گئی ہے لاہور میں تو یہ بالکل میں اس بات سے متفق نہیں ہوں. میرے نزدیک یہ صرف ہوائی فائرنگ ہے. یہ حسن اتھی بیٹھا ہے جی تو لاہور دا ارد گرد اتنے ایریا جی سارا دن گھومتے پھرتے رہتے ہو، سنا کافی شاپ بھی رات میں کسی جگہ جا کے پیندے ہو. نہیں تو اب اس کا کیا رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ تو پھر آپ کو پتہ چلے گا نا جب الیکشن ہوں گے فری فیئر امپارشل کہ نہیں. اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. تو پھر 21 اکتوبر کو لاہور سے کتنے بندے نکلے تھے ان کے جن کے یہ دعوے کر رہے ہیں کہ لاہور ٹوٹ پڑا ہے مسلم لیگ نون کی طرف. تو ٹیل می ہاؤ مینی پیپل فرام لاہور اٹینڈیڈ ہز میٹنگ. کمال کرتے ہیں. کون سا وہ جو جلسہ ہے مینار پاکستان؟ ہاں اسی پر یہ بیس کر کے لگے رہتے ہیں نا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہ تو ہم اس سبجیکٹ کو کافی ڈسکس کیا ہے. دانیال عزیز صاحب نے مریم اورنگزیب صاحبہ کے حوالے سے جو بات کی ہے دوبارہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ بیچاری مریم اورنگزیب صاحبہ کہاں سے وہ فائرنگ رینج کے درمیان آ گئی. جہاں تک مریم اورنگزیب صاحبہ کی بات ہے، جو پارٹی کو نقصان ان کی کارکردگی کی وجہ سے پوچھا، اس پہ تو میں آؤں گا اگلے کچھ دنوں میں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سیاسی ساکھ ہے اس کی تباہی ہوئی کیسے. یہ حادثات کی پیداوار تھی. پرویز رشید صاحب کو نکال دیا گیا وہ ڈان لیگز کی وجہ سے، تو عارضی طور پر یہ اسٹیٹ منسٹر بنی تھی. ٹی وی ٹاک شوز وغیرہ تھے، آپ اس وقت کا بھی ریکارڈ نکال کے سب سے کم تو یہ جاتی تھی. یہ تو ایک سٹاپ گیپ میجر تھا. کیا وجہ آپ کو لگ رہی ہے حسن ایوب؟ آپ مریم اورنگزیب صاحبہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ تو ایک ریزرو سیٹ پہ آئی تھیں اور ابھی بھی ان کا الیکشن لڑنے کا کوئی براہ راست سیٹ کے اوپر پروگرام نہیں ہے. وہ جو بھی ریزرو سیٹیں ملیں گی اس میں ان کا نام ہے اور آ جائیں گی. ان کے ساتھ کیا اختلاف ہو سکتا ہے دانیال عزیز کو؟ بات یہ ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی جو خالہ تھیں نجمہ حمید صاحبہ جو ہے انہوں نے ہی مسلم لیگ نواز کے ساتھ اپنی وابستگی شروع کی اور ساری زندگی جو ہے انہوں نے وفا نبھائی ہے مسلم لیگ نواز کے ساتھ. نجمہ حمید صاحبہ کو یعنی مجھے یہ بات جو ہے میں بات کنفرم کر سکتا ہوں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب ایک وقت میں آئے جب مسلم لیگ کاف بنی تھی اور انہوں نے بڑا جو ہے ان کو منت کی، ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے وہ آ جائیں مسلم لیگ کیو میں شامل ہو جائیں. تو انہوں نے کہا جی کہ میں پھر بی بی جی کو کیا جواب دوں گی نا، تو انہوں نے انکار کر دیا، یعنی کلثوم نواز صاحبہ. تو نجمہ حمید صاحبہ کی وفاداری جو ہے وہ ٹائم ٹیسٹڈ ہے اور انہی کی بھتیجی ہیں جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ بانجی. تو مریم اورنگزیب نے اپنی لائلٹی مسلم لیگ نواز کے ساتھ شو بھی کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی ایکٹیو ہیں اور وہ بڑا جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہیں. ان کا شجرہ نسب ہم جانتے ہیں. نہیں شجرہ نسب کی بات نہیں ہے. دیکھیں پارٹی کے اندر پھر ان کی اہمیت بن چکی ہے نا. آج جو مریم اورنگزیب کی اہمیت ہے وہ اہمیت دانیال عزیز کی نہیں ہے. تو دانیال عزیز صاحب کو شاید یہ بات چپتی ہے. تو بات یہ ہے کہ دانیال عزیز صاحب جب عمران خان کا دور آیا تو وہ خاموش کیوں ہو گئے تھے؟ وہ اس ٹائم ایکسیڈنٹ سے پہلے تو ایکٹیو ہوتے نا. اچھا پارٹی کے اندر بھی پرابلم ہے کہ کئی لوگ اس ٹائم ایکٹیو تھے، یعنی محمد زبیر صاحب آج وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے. تو میں مسلم لیگ نواز پر بھی تنقید کرتا ہوں کہ محمد زبیر صاحب جو کہ یعنی عمران خان کے دور میں فرنٹ لائن کے اوپر آئے ہوئے تھے اور پارٹی کے ساتھ ہر معاملے میں جو ہے وہ چل رہے تھے، آج وہ نہ پارلیمانی بورڈ میں ہیں، نہ وہ کہیں دکھائی دے رہے ہیں، نہ وہ سندھ والی کمیٹی کسی میں جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں، نہ کسی مذاکرات والی کمیٹی میں دکھائی دے رہے ہیں. تو تنقید بھی ہونے چاہیے. لیکن مریم اورنگزیب کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں حسن ایوب کہ دانیال عزیز نے آپ کو پتا ہے کہ وہ 5 سال کی نااہلی بھگتی، وہ سارے جس انداز سے پارٹی کا ساتھ دیا وہ ڈس لائل ہیں. اور مریم اورنگزیب صاحبہ جنہوں نے 2 ٹائم فیڈرل منسٹر رہی اور تمام تر ظاہرہ اقتدار کے اندر رہے ہیں تو آپ کو تمام فائدے بھی ہوتے ہیں. تو وہ ان کی مشرف دور میں دانیال عزیز صاحب لائلٹی ان کی مشرف دور میں دانیال عزیز صاحب پرویز مشرف صاحب کے ساتھ دوسری سائڈ پہ بھی ہو گئے. پرویز مشرف کے دور امریت کی بات کر رہا ہوں. اسی پرویز مشرف کے دور امریت کے اندر ویسے آپ لاہور کے اندر موجود ہیں، خالہ کے اوپر دباؤ تھا کہ آپ لاہور کے اندر آپ موجود ہیں، انہوں نے انکار کیا. پی ایم ایل این کے اندر سارے وہ ان کے جو رینکس اینڈ فائل کے اندر چیک کر لیجیے کہ اس ٹائم کون کہاں پہ تھا. جی جوئی صاحب اب ظاہر ہے اس پر میں کیا کہوں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلے وہ تو ایک پورے کا پورا بتا دیا ان کا جو سیاسی جو ہے وراثت رہی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی، ان کے خاندان کی وہ کہتے ہیں لائل ہیں، ان کی لائلٹی جو ہے
مریم اورنگزیب کی چونکہ زیادہ ہے اس وقت اور ان کی ریکگنیشن ہے پارٹی کے اندر، لہٰذا وہ بھی شاید دانیال عزیز صاحب کو پسند نہیں آ رہی. تو میں کیونکہ یہاں پہ تو سیٹ کا کوئی مسئلہ نہیں بن رہا. پتہ نہیں مجھے اس میں کوئی خاص یہ نظر آتا ہے کہ اس کے اندر توڑ پھوڑ یا تصادم کی صورتحال نظر آ رہی ہے. اس سے زیادہ کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے. اور مریم اورنگزیب نے کتنی خدمات انجام دی، اور دانیال عزیز اور ان کے والد مرحوم انور عزیز جو پریکٹیکل پالیٹکس میں ایک بڑی اتھارٹی تھی یعنی اپنے وقت میں، تو ان کے یہ صاحبزادے ہیں. میری تو ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی ہمدردی نہیں ہے، کیونکہ میں اپنا ویوز رکھ رہا ہوں اور میں اس پر قائم رہتا ہوں. اور میں آئی ہیو ٹو بی کنونسڈ، میری آئی ایم اوپن ٹو کنوکشن، لیکن میں آنکھوں پر پٹی باندھ کے کوئی چیز ماننے کو تیار نہیں ہے. میں نے جو کہا تھا پہلے دن آپ کو، پھر سارا ملک اس پر آ گیا کہ لاہور میں ان کو کوئی سیٹ جو ہے، یہ تو ابھی فرما رہے ہیں نا آج جا کے، کوئی سیٹ اپنے لیے سیف نہیں سمجھتے. کوئی مری کا رخ کر رہا ہے، کوئی سندھ کا کر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کدھر کدھر جا رہا. ہر ایک کو رائٹ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ نہیں، آج ہی کہیں بات ہو رہی تھی، میں نے کہا ایک ویو ہے، اس سے بڑی کوئی کاؤنٹر ویو اگر ہوگی تو پھر آپ کی جان چھوٹے گی، ورنہ نہیں چھوٹتی. میرا یہ ناظرین، چودھری غلام حسین صاحب آج کل آئے ہوئے اسلام آباد کے اندر، تو ظاہر ہے یہاں پہ گھوم پھر رہے ہیں. دانیال عزیز صاحب ظاہر ہے ایک اسیسمنٹ جو ہے دی ہے حسن ایوب صاحب نے کہ یہ ایک ورسز مریم اورنگزیب صاحبہ کا جو ویٹ پارٹی کے اندر اور دانیال عزیز صاحب کا کیا پارٹی کے اندر ویٹ ہے. کچھ عرصہ پہلے، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، کہ دانیال عزیز صاحب کے حوالے سے محترم ہمارے جو تاحیات قائد ہیں میرا حسن ایوب صاحب کے چوئی صاحب یہ بات نہیں مانتے، محترم نواز شریف صاحب نے کیا کلمات فرمائے تھے، ضرور سنیے گا. یہ بھی سونے میں تولنے کے لائق ہے کیا ہمارا کہ نہیں سے ہوگا، یہ بھی سونے میں تولنے کے لائق ہے کیا ہمارا کہ نہیں سے ہوگا. وہ قائد کہہ رہے ہیں سونے چ تولنا ہے، تسی انہوں نے چاندی دے پاہ بھی نہیں لے رہے. حسن ایوب صاحب یہ کیا بات ہے؟ نہیں، سونے میں تولنے میں اگر برابر وہ کہہ رہے ہیں تو وہ ابھی ان دنوں میں یعنی مشرف دور کے بعد میاں صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ لائل کون ہے پارٹی کے ساتھ، یا کون کس وقت میں کہاں کھڑا ہے. تو یہ چیزیں تو میرے خیال کے مطابق جو میری اطلاعات ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور محمد نواز شریف صاحب یہ دونوں پارٹی کے ساتھ وفادار لوگوں کو انہوں نے اولین ترجیح دے کے رکھی ہوئی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہاں، چند لوگ ایسے ضرور موجود ہیں پارٹی کے اندر جو آج بھی یعنی جو ایسے لوٹے ہیں، ان لوٹوں کے حوالے سے آج بھی وہ یعنی ووکل ہے، ان کی حمایت کر رہے ہیں. تو لوٹوں کی حمایت نہیں ہونی چاہیے. پارٹی کی ایک ہی پالیسی ہونی چاہیے، جو لوٹا بنا لوٹے کو پھر وہی اہمیت ملنی چاہیے جو لوٹے کی ہونی چاہیے. آئی مسٹ سے بالکل صحیح ہے. ویسے آپ لاہور کے اندر ہیں، لاہور کے آپ ضرور نارکلی بازار جائیے گا، وہاں پہ آپ کچھ پرانی کتابیں مل جائیں گی پاکستان کی سیاست کے حوالے سے 80s اور 90s کے دوران نا کون کہاں کہاں پہ کھڑا تھا، اس کے بعد کس پارٹی سے کس پارٹی میں گیا، یہ لمبی بحث ہو جائے گی. چودھری غلام حسین صاحب، اب تھوڑی سی بات چل نکلی ہے تو میرے خیال میں اس پہ بحث ہو جانی چاہیے. جو 85 میں مطلب لائٹ اینڈ رائٹ پر آپ تو بہت ہی سیریس ہو گئے. نہیں وہ نان پارٹی الیکشن تھے نا، ایک سلیم کرلا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا اور ان کا اقتدار کے بھوکوں میں ایک اور اضافہ، سلیم کرلا سلیم. اچھا ناظرین، اب سوال جو صاحب یہ ہے کہ دانیال عزیز جیل بھگتی، اپنی جو ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ لگوائی، اب قائد کہہ رہے ہیں کہ سونے میں جو ہے تولنے کے لائق ہے. آپ تھوڑی تعریف نہیں کرتے، بالکل صحیح بات ہمارے. اور اس کے بعد ظاہر اپنی سیاست گئی نا، اس کے بعد ان کی بیگم صاحبہ کو سیاست میں آنا پڑا، وہ سوشل سیکٹر کے اندر ہوتی تھی. آ کے انہوں نے پھر الیکشن لڑا، اور الیکشن نہ صرف لڑا، الیکشن جیتا بھی اس وقت تمام تر مخالفت کے باوجود. تو لیکن اگر ہم یہ بحث کریں گے کہ جی ہو از مور لائل ٹو دا پارٹی، دیٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ. ناظرین چلیں ابھی جاتے ہیں ایک بریک کی طرف، اور بریک کے بعد بات کریں گے یہ جو ماحول بنا ہوا ہے کہ اس وقت کتنے کینڈیڈیٹس میں ہر سیٹ کے اوپر جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو، اور اس کے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ برخلاف پیپلز پارٹی کا رد عمل ہے، ان کی کیا اسیسمنٹ ہے، کیونکہ اس وقت سارے کا سارا فوکس پنجاب کے اندر ہی ہے. ظاہر ہے پنجاب کے اندر جو الیکشن پولیٹیکل پارٹی جیتے گی اور جو جیتی ہے ہمیشہ اسی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، خاص طور پر وفاق کے اندر حکومت بنانے کے حوالے سے. اس کو بات کرتے ہیں آفٹر بریک. ویلکم بیک. ظاہر ناظرین، اس وقت لاہور کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ٹکٹوں کی تقسیم کر رہی ہے،
اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے لوگوں کا، اور خاص طور پر رانا تنویر صاحب کو سن رہا تھا کہ ہمیں تو ایک جو ٹکٹ کے اوپر 10 امیدواروں کا سامنا ہے، پتہ نہیں کیا کریں، کس کو ٹکٹ دینی ہے کس کو نہیں. پارٹی اسی وجہ سے کافی پریشان بھی ہے. 10 5 7 درخواستیں ہوئی ہیں، 4000 درخواست آئی ہے. لیکن انشاءاللہ بورڈ بیٹھا ہے، پارلیمانی بورڈ میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں، اور جو میرٹ جو بندہ پارٹی کا مخلص کمیٹڈ ہوگا اور جتنے کی پوزیشن میں ہوگا انشاءاللہ اس کو ٹکٹ ملے گا. اچھی بات ہے، جو بھی پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہے لائل ہے اسی کو ٹکٹ ملنی چاہیے. لیکن راجہ پرویز اشرف جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں، وہ کوئی جو زمانے کے بدلے ہوئے انداز ہیں اس حوالے سے کیا اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں؟ اب وہ پہلے والا ووٹر نہیں ہے. 15 سال 10 سال 5 سال شاید پہلے آپ بات کرتے کہ فلاں میرے ساتھ ہے تو لوگ کہتے تھے اچھا یہ حکومت میں آ رہا ہے اسی کو ووٹ دے دو. نہیں، اب لوگ ایسی بات نہیں کرتے. آج کا ووٹر از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ ووٹر، اور اگر آپ پرانی ٹیکنیک سے ڈیل کریں گے تو جو بھی کرے گا پٹ جائے. ظاہر ہے اب وہ جو بات کر رہے ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، اسی بات کو اپنے انداز سے دہرایا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہ وہ ماضی میں ہوتا تھا نا، ہوا بن گئی ہے جی، فلانی پارٹی کی ہوا بن گئی، اب ساری ہوائیں اسی طرف جائیں گے اور اسی جہاز کو آگے لے کے وہ سمندر کے منزل کی طرف لے کے جائیں گے. کہتے ہیں ایسی بات نہیں، اب ماحول کافی بدل گیا ہے. کچھ لوگوں کا غلط فہمی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ اس طریقے سے بنتا ہے کہ آپ بادشاہ کی طرح آئے، آپ کے دربار میں سارے پیش ہو تو ہوا بن گیا، الیکشن ہو گیا، خدا حافظ. ہم سمجھتے ہیں کہ عوام ہوا بناتے ہیں، عوام راستہ دکھاتے ہیں، اور جب عوام فیصلہ کر دیتے ہیں اور نظر آ جاتے ہیں تو پھر باقی سب، چاہے وہ الیکٹیبلز ہو یا دوسرے ہو، وہ مجبور جاتے ہیں کہ ان کو عوام کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے. بہت ہی کوشش ٹرائبنٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ کوئی ہوا بنایا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ہوا بنایا جائے. وہ بات وہ بن نہیں رہا. لاہور کے قرب و جواب میں جو ہے اب دیکھ رہے ہیں جو ہوا بنی ہوئی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے الفاظ کے اندر اس ہوا کی کیا تشریح فرما رہے ہیں، دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. جن لوگوں کو تاریخ میں پہلی بار لاہور میں پھولوں کے بجائے ٹماٹر اور انڈے کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں، وہ میرا خیال میں سندھ اور بلوچستان کے اتنا فکر مند نہیں ہے جتنا وہ اپنے گھر کے فکر مند ہیں. جناب اعلیٰ حسن ایوب صاحب، آپ یہ جو بات سے متفق ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، وہ رائے ونڈ کا ذکر کر رہے ہیں، لاہور کے اندر جو عوام کے موڈ کا ذکر کر رہے ہیں؟ سر میں تو آج سارا دن لاہور میں گھومتا رہا ہوں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے، جو میجورٹی ہے، یعنی اگر میں کہہ دوں کہ میں نے 70% لوگ ایسے تھے، جو میرا اپنا پرسنل سروے تھا آج لاہور کا، وہ 70% لوگ تو کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ دلچسپی الیکشن کے اندر ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں اپنا جو ہے نا جو بھی آ جائے ہمیں کیا غرض، ہم نے تو اپنی زندگی ویسے ہی گزارنی ہے، اپنے بچوں کا جو ہے نا کے لیے روزگار ویسے ہی کمانا ہے. تو اسی مہنگائی میں جو بھی آتا ہے مہنگائی کرتا ہے، ساری باتیں لوگ یہ کر رہے تھے. اور باقی جو لوگوں نے بات کی ہے تو میں کو بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کا بھی سپورٹ یہاں پر موجود ہے اور پی ٹی آئی سے زیادہ موجود ہے. تو پیپلز پارٹی کا تو میں نے پوچھا، سچی بات بتاؤں آپ کو، تو نہ ہی میں نے جو ہے وہ ان سے کوئی سوال نہ کسی نے بتایا. تو مین سوال تو میں بٹوین پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نواز ہی پوچھتا رہا ہوں. تو جو پیپلز پارٹی کے لیے مجھے ضرورت محسوس بھی نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے خود جو ہے وہ پنجاب کا رہنے والا ہوں، تو مجھے حالات پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا، ویسے ریشو جو بٹوین پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این، ریشو آپ کو کیا وہاں پہ سنائی دی یا نظر آئی لوگوں سے بات؟ بالکل سپورٹ بیس جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ضرور ہے، لیکن مسلم لیگ نواز کی زیادہ ہے لاہور میں. لاہور میں آج بھی مسلم لیگ نواز کی سپورٹ پی ٹی آئی کے مقابلے میں زیادہ ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جو واضح فرق محسوس ہوا ہے مجھے، وہ یہی محسوس ہوا ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے. اللہ کرے کہ الیکشنز میں جو ہے وہ ووٹ کاسٹ ہو. مجھے تو یہ جو آج میرا اپنا پرسنل سروے تھا، جو لاہور جیسے بڑے شہر کے اندر اگر انتخابات کے اتنے نزدیک لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے، تو یہ تو ٹرن آؤٹ کے اوپر بھی ایک کوشچن ہو سکتا ہے. اللہ کرے کہ الیکشن والے دن ٹرن آؤٹ زیادہ ہو، یہ نہ ہو کہ یعنی الیکشن ہو رہا ہو پولنگ والے دن جو ہے وہ لوگ ووٹ کاسٹ کرنے نہ آئے. چودھری غلام حسین صاحب سے پوچھنا، یہ تو بڑی خوفناک اور خطرناک خبر ہے کہ ایک طرف ہمیں یہ بتایا گیا. نہیں تو آپ اس طرح کریں نا، کوئی دن مقرر کر لیں، کوئی جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس محلے میں آپ جانا چاہتے ہیں نا، آپ، میں اور حسن ایوب صاحب جا کے سروے کر لیتے ہیں. نہیں، آپ اور حسن ایوب کا مور دین نہیں، وہ آپ جی لڑنا شروع ہو جائیں گے. نہیں، کیمرہ مین بھی ساتھ بھجوا دیں گے نا. نہیں تو وہ ساڑھے مطلب وہ نال کیمرے کے ساتھ سروے نہیں ہوتا. کیمرے کے ساتھ سروے، جتنا اچھا سروے آپ وداؤٹ کیمرہ اور اپنی آئیڈینٹی چھپا کر سکتے ہیں،
وہ اس سے اچھا کیمرہ ہم دور گاڑی کے اندر بٹھا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، آج کل بڑے پاورفل کیمراز ہیں. تو یہ جو اسیسمنٹ ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پاپولیرٹی گراف بھی ہے اور لوگ سیاست کے اندر انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے. نہیں آپ بات نہیں سمجھتے، سمجھائے نا. ہم اس چکر میں پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ ہر بندہ ہر روز سیکھتا ہے. میں آپ سے اور حسن ایوب سے بہت زیادہ سیکھ رہا ہوں سیریسلی. اب ان کو یہ سمجھ نہیں لگ رہی جب ان کو کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ دفاع کرو جی اسی تو کسی نے مانتے ہی نہیں، ہمیں کیا لگے. تو مطلب کی ہے دے آر اونلی ٹیلنگ ہم کہ جو آپ کو جواب چاہیے وہ ہم نہیں دے رہے. یہ اس another way of interpretation. یہ تو سلام کروں وہ کہنا جی جاؤ سارے دفاع کرو، یہ بات ہے ساری. راجہ پرویز اشرف صاحب نے جو بات کی نا آج کل آج کا ہر پولیٹیکل پارٹی نے ایک ہی بات کری، ساڑی گل ہو گئی ہے، گل مک گئی ہے، گل میتھی گئی ہے. کتنے نہ مک گئی ہے اب پتہ نہیں. سنے عوام کے علاوہ کوئی بات نہیں. بے شک سنے ذرا کیا فرما رہے ہیں جو ہے راجہ پرویز اشرف صاحب. ویڈیو میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کوئی کینڈیڈیٹ ہے تو اس نے کہا کہ تسی سانو پاویں نہ بھی ووٹاں دیو تاں وی اسی بن جاں گے، ساڈی گل ہوگی. اس کی جو پٹائی ہوئی تو مجھے اس پر افسوس آ رہا ہے کہ اس نے بھی اسی طرح ہی بات کر دی ہوگی کہ چلو شاید اس سے روب پڑ جائے گا ووٹر. حسن ایوب صاحب آپ نے نیکسٹ ٹائم جب جانا ہے تو آپ نے بالکل نہیں یہ کہنا کہ جی جناب اعلیٰ کہ اس طرح کا سوال نہیں کرنا جو اس طرح کا سوال راجہ پرویز اشرف صاحب بتا رہے تھے. اب سوال ناظرین یہاں پہ ایک ہی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے کیا جو اقدامات اٹھائے گئے، کیا خدشات تھے، وہ الحمدللہ جو خبریں یہی ہیں کہ سارے معاملات طے ہو گئے. لیکن لیٹسٹ خبر جناب اعلیٰ چل رہی ہے وہ فنڈنگ کے حوالے سے. آپ نے دیکھا کہ شاید کوئی پیسے ویسے ابھی کچھ کم ہیں یا کیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا ہمارے پاس پرانی ایک خبر ہے کہ جب سابقہ حکومت تھی پی ڈی ایم کی، عام انتخابات کے لیے 42.41 ارب، سیکیورٹی کے لیے 15 ارب روپے مختص، ووٹنگ کے لیے 5 ارب اور بیلٹ پیپر چھپائی وہ سارا 4 ارب سے زائد انتخابی فہرستوں کی چھپائی کے لیے 270 ملین مختص کیے گئے. یہ سارے کے سارا ناظرین بجٹ کے اندر جو ہے اس کے مختص کیا گیا تھا اور اسحاق ڈار صاحب واضح طور پر یہ جو ہے بیان دے کے گئے ہوئے ہیں. جو اپروڈ کیا انہوں نے بجٹ اس میں الیکشن کروانے کے لیے اماؤنٹ رکھ دی گئی ہے. اس کا مطلب کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے. ظاہر ہے اس حوالے سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں. تو کل مرتضی سولنگی صاحب ہمارے پروگرام میں آئے ہوئے تھے، وہ بھی کوئی اس طرح کی بات کر رہے تھے. مسلسل ہم لوگ رابطے میں ہیں الیکشن کمیشن سے. کسی قسم کی کوئی لغزش، کوئی جھجک، کوئی سیکنڈ تھاٹ کسی قسم کی موجود نہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر ہوں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور ہم اس میں ان کی جو بھی ضروریات ہیں چاہے انتظامی ہیں، مالی ہیں، سیکیورٹی کی ہیں، وہ پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہم پورا کریں گے. ناظرین آج کچھ خبریں چلنا شروع ہوئیں گی شاید الیکشن کمیشن کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ پیسے مانگ رہے ہیں فیڈرل حکومت سے. وہ خبریں چلیں ذرائع سے، لیکن جو بھی خبریں تھیں ہم نے دیکھا کہ جو امداد بسال صاحب ہیں فائنانس سیکرٹری، وہ پہنچے الیکشن کمیشن اور انہوں نے پوری یقین دہانی وہاں پہ کرا دیا کہ کسی طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو انفارمیشن منسٹر ہیں سولنگی صاحب وہ بھی یہی کچھ بتا رہے ہیں. لہٰذا جو شکوک و شبہات تھے کسی طرف سے یہ پھیلائے جا رہے تھے ڈیلیبریٹلی جناب اعلیٰ شاید کوئی الیکشن کے ہونے کے حوالے سے کوئی مسائل ہیں، وہ تو اب آل کلیئر. حسن ایوب آپ تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں رہ گیا پیچھے. الیکشن 8 فروری نہیں سر، بالکل الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو ہوں گے. میں تو بلکہ مارچ والی جو میں نے بات کی تھی میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ میرا ٹویٹ بھی شاید درست ثابت نہیں ہوگا. الیکشن آن ٹائم ہے، الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے اور جو ایف ایلس اینڈ بٹس تھی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں. اور اس حوالے سے یعنی اور یہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو بات تھی نا فائنانس کے حوالے سے بھی، تو یہ فیڈرل کیبنٹ 42 بلین جو ہے وہ اپروو کر گئی تھی. 10 بلین ان کو ریلیز بھی ہو گئے تھے. اب میرے خیال سے الیکشن کمیشن نے 17.4 بلین روپیز جو ہے وہ ڈیمانڈ کیے ہیں، جو میرے خیال سے چند دنوں میں ان کو ریلیز ہو جائیں گے، کیونکہ یعنی وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی جو فائنانس سیکرٹری نے بھی جا کر یقین دہانی کرائی ہے وہ بالکل اس پر جو ہے عمل درآمد بھی ہوگا، خالی لفظی یقین دہانی نہیں ہے، امپلیمنٹیشن بھی ہوگا. اچھی بات ہے کہ حسن ایوب نے اپنا ٹویٹ کے اوپر بھی کہہ دیا ہے کہ وہ جو مارچ والا معاملہ تھا وہ بھی فروری کے اندر آ گیا ہے. چھوٹا سا بریک لے لیں چوہے صاحب. بریک کے بعد پھر وہ کراچی کے اندر کافی مسائل ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں ہوئے ہیں، وہ کیا مسئلہ ہے اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. ایم کیو ایم کا ایک ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن جو ہے آج الیکشن کمیشن پہنچا، ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد جو ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب
وہ باہر آئے اور میڈیا سے انہوں نے خطاب کیا. کیا فرمایا آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سندھ میں نگراں حکومت کا میں انتظار ہے کیونکہ جو حکومت آئی ہے وہ نگراں نہیں ہے, وہ پیپلز پارٹی کے مفادات کی نگراں نظر آتی ہے اور اس کے اثرات الیکشن کمیشن تک پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سندھ کے جو نمائندے یہاں پر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے حلف یافتہ کارکن ہیں. انتخابات سے چند مہینے پہلے پوری قوم اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ انتخابات پھر 2018 کے انتخابات کی شکل میں اور طریقے سے ہوں گے تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہوگی. تو جن بحرانوں میں یہ ملک ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا. شرجیل میمن صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, انہوں نے ظاہر ہے پارٹی کا رد عمل دیا اس سارے معاملے کے اوپر. وہ الیکشن کمیشن پہ سوال اٹھا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے, ہمیں لوگوں نے بتایا ہے. اگر کوئی ایویڈنس ہے تو ایویڈنس لے کے آئے خالد مقبول صاحب, لیکن یہ صرف سنی سنائی باتوں میں اور اپنے ازمپشن میں یا اپنی خواہشات پر جو ہے وہ چیزیں نہ کریں. جب بھی الیکشن قریب ہوتے ہیں تو ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ ایسے کوئی شورشے توڑے جائیں, اس طرح کوئی لسانیت کی بات ہو, پھر تقسیم کی بات ہو کہ کسی طریقے ان کو ووٹ مل سکے. لیکن کراچی کے لوگ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, وہ ایم کیو ایم کے اب مزید بہکاوے میں نہیں آئیں گے اور کسی بھی صورت میں ایم کیو ایم کو اب دوبارہ مینڈیٹ نہیں دیں گے کہ بہت شدید اختلافات ہیں ایم کیو ایم کے اندر. میرے خیال سے وہ الیکشن بھی شاید مشکل سے ہی کانٹیسٹ کر سکیں. ناظرین, آج اے این پی کے بھی لوگ یہاں پہ الیکشن کمیشن کے اندر آئے اور الیکشن کمیشن کے اندر وہاں پہ انہوں نے اپنی شکایت درج کروائی. میں سن رہا تھا ان کو, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب جو کے پی کی حکومت ہے وہ نگراں حکومت نہیں ہے, وہ ایک پارٹی کی جو ہے ایک طرف اس کا جھکاؤ ہے. چوئی صاحب کیا بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ جو کانسیپٹ تھا کیئر ٹیکرز کا وہ تو 90 دن کا تھا نا, اب 90 دن سے ظاہر ہے ایک حکومت زیادہ بیٹھے گی تو اس نے کام تو کرنے ہیں, وہ جو کام جس پارٹی کو فائدہ ہوگا لگے گا وہ دوسری اس کے خلاف مائنڈ تو نہیں کریں گے اگر کچھ بات کریں. میں کیسے کر سکتا ہوں, میں اپنی عمر سے تو کم از کم بڑا ہوں نا, ویسے تو آپ لوگ ماننے کو تیار نہیں. ماشاءاللہ آپ تجربے میں, عمر میں, عزت میں, ہر لحاظ میں. ہیونگ سیڈ دس, آپ کس خوشی میں ایک نگران وزیر اعلیٰ کو رات کے اندھیرے میں مری میں کسی کو ملوانے لگے تھے, وہ معاملے لگ رہے تھے. وائی ڈیڈ یو ٹیک وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کیا کام ہے کہ ایک سیاسی پارٹی جو ڈلڈیاں ڈال رہے آئے 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 اتنے رات دے نیرے چ ہیلی کاپٹر سے جاؤ اور نال تھوڑے دوستوں بھی کہن کہ آؤ سارے نال چلو جی. ہیو یو اینی کوئی ڈیسنسی, کوئی فیئر پلے؟ اس ملک کا کوئی نظام ہے کہ نہیں ہے؟ آئین اور قانون پر آپ نے چلنا ہے کہ نہیں چلنا کہ صرف میرے اور آپ پر اس کا اطلاق ہونا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں, اس کا جواب کل دیں, شو میں پرسوں دیں, اور جس نے دینا دے. کس خوشی میں وہاں گئے اور کیا لینے گئے؟ وہ آزادانہ انتخابات کی میٹنگ تھی. واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ چلیں اچھا حسن, ظاہر ہے کیئر ٹیکرز گورنمنٹ چاہے وہ صوبائی سطح پہ ہوں یا فیڈرل سطح کے اوپر انکریزنگلی کمنگ انڈر کرٹیسزم کہ وہ اپنے معاملات ہیں وہ ایک پارٹی کی طرف ان کا جھکاؤ ہے. وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ کتنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسیسمنٹ ٹھیک ہے؟ خاور گوبند صاحب شاید ہوگا, لیکن میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, میرے علم میں تھوڑا اضافہ کیجیے گا, میری معلومات تھوڑی کمزور ہے اس متعلق کہ ہمارے ہاں جو سی ایمز کے پاس ہیلی کاپٹرز ہیں وہ رات کو اندھیرے میں اڑتے ہیں. یہ ویسے چیک کیا جا سکتا ہے, لیکن ہیلی کاپٹر اڑتے ہیں رات کو. آج کل جو نئے ہیلی کاپٹرز آئے ہوئے ہیں ویسے ہم چیک کر لیں گے, آج کل تو آپ کو دیکھا ہی ہوگا ہیلی کاپٹر چیک کر لیں. کہ وہ یاد ہے جو ریسکیو آپریشن ہو رہا تھا, وہ جو چیئر لفٹ میں بچے پھنسے ہوئے تھے, تو وہ یہ کہہ دیا تھا کہ بھئی اب بیڈ لائٹ ہو گئی ہے, تو جو پاک فوج کا ریسکیو آپریشن تھا اس وقت جو ہیلی کاپٹر کے ذریعے, تو وہ اس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا تھا. پھر روایتی انداز سے انہوں نے جو ہے وہ بچوں کی جان بچائی تھی, اور ایک مطلب تاریخی دن تھا, اور وہی ایک خوشی کی ہمارے لیے جو ہے نا ایک فخر کا دن تھا. لیکن وہ یہ بھی مجھے یاد ہے کہ وہ اس وقت جو کے پی میں ہی تھا وہ معاملہ, اور وہاں پر ہمارا جو ہیلی کاپٹر تھے وہ رات کو آپریشن نہیں کر پا رہے تھے. تو بہرحال اگر یہ سی ایم کوئی ہے جن کا رات کے اندھیرے میں ہیلی کاپٹر اڑتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا. نہیں, آپ کو ضرور بتائیں گے, لیکن وہ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں بات اٹھا. اچھا, باقی دوسری اور بات پھر وہ شہر کتنے بجے, کون کون اس میں بیٹھا, کہاں گیا, کیا ہوا, یہ ساری تفصیلات یہاں شیئر کریں گے. اور وہ یہاں سے بائی روڈ گئے ہوں گے, پنڈی سے, مری سے, کہاں سے, مجھے وہ سٹوری بنیادی طور پر آپ دوبارہ جو چوئی صاحب کلیریفائی کر رہے ہیں, ہیلی کاپٹر پہ آئے لاہور سے یا کسی پشاور سے یا کسی جگہ کے اوپر, ملاقات رات کو ہوئی ہے. اب آپ اس کو مکس کر رہے ہیں, لیکن یہ جو تھا وہ آپریشن اور یہ قابل قبول نہیں ہے. فری فیئر امپارشل الیکشن جس نے کرانے ہیں, چیف جسٹس پاکستان سے ہمیں توقع ہے, ان کے آرڈر پر الیکشن ہو رہے ہیں نا 8 فروری کو. بالکل وہ فری فیئر اور امپارشل ہوں گے,
اور جو آپریشن ویسے حسن میٹنگ ہو رہی تھی اس میں مریض میں میٹنگ ہو رہی تھی ٹرین تھا وہ اس کی وجہ سے بھی وہ آپریشن جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی وجہ سے وہ کنٹینیو نہیں کیا جا سکا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی اور انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.